وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و اما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. درود پر محمد و تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں موجود ہیں اور نور علی نور خانہ خدا میں ان ہستیوں کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے. تو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا. آج کا یہ مختصر سا درس جس شخصیت کے ان نہضت سے، اس نہضت سے متعلق ہے کہ جسے ہم مقاومت کے نام سے یاد کریں گے، یعنی مقاومت راہ نہضت زینبی. پروردگار عالم نے جہاں مخلوقات سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور یاد رہے کہ جب بھی کبھی سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی سوال حل کہہ کر کیا جاتا ہے، کبھی سوال کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جہل رکھتا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ علم رکھتا ہے، تو وہ اپنے جہل کو ختم کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. بسا اوقات سوال اس طرح کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا علم رکھتا ہے لیکن جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ممکنہ جہل رکھتا ہے. کلاس روم میں استاد جب سوال کرتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر استاد سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد جہل رکھتا ہے، بلکہ جن شاگردوں سے سوال ہو رہا ہے، طالب علموں سے سوال ہو رہا ہے، وہ ممکنہ جہل رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ معلوم بھی ہے تمہیں اس بات کا یا نہیں معلوم ہے. لیکن ایک تیسرا انداز سوال کا وہ ہوا کرتا ہے کہ جب سوال کرنے والا بھی علم رکھتا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے حتماً وہ بھی علم رکھتا ہے. سوال کرنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ علم رکھتا ہے اور یقیناً سوال کرنے والا بھی علم رکھتا ہے. ایسے موقعوں پر جب اس کے باوجود سوال کیا جائے تو یہ سوال کوئی
جہل ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا ہم اس وقت مسجد میں نہیں بیٹھے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہم سب مل کر یہاں مسجد میں ہی بیٹھے، تو اس کے بعد اگر سوال کیا جائے تو اس کا کیا معنی؟ یعنی ہم کسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہو رہا، تو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیا ہم اس وقت مسجد میں نہیں بیٹھے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایسے سوال کا جواب نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ نا میں دیا جا سکتا ہے۔ وہ سوال کہ جس میں ہمیں بھی علم ہے، سامنے والے کے پاس بھی علم ہے، اور سوال یوں کیا گیا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر خدا پوچھ رہا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اگر اس کا جواب ہاں میں دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ ہمارے رب نہیں ہیں، اور اگر کہا جائے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا جواب اگر نہ میں دے دیا جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا، ہاں نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ تو ہاں میں بھی نفی ہو جائے گی، نہ میں بھی نفی ہو جائے گی۔ ایسے سوال کا جواب فقط ایک طرح سے دیا جا سکتا ہے، بلا، کیوں نہیں؟ جیسے کہ شہزادے نے بابا سے پوچھا تھا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو اس سوال کا جواب نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ نا میں دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں پر بھی جواب یہی آیا، بلا، کیوں نہیں؟ تو شہزادے نے کہا، بابا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوا، کسی حقیقت کو اجاگر کرتا ہوا سوال ہوتا ہے، تو وہی حقیقت کو اجاگر کرنے والا سوال پروردگار عالم نے تمام مخلوقات سے کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی ہر نفس یہ جانتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نظام ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ فقط اس کا نظام ہے جو کہ موجود ہے، اس کے نظام کے مقابلے پر آنے والا ہر نظام طاغوتی نظام ہے۔ یہ اعلان ہے اس بات کا، تو یقیناً سب نے اس بات کا اعلان کیا، اگرچہ اس نے مختلف مقامات کے اوپر قرآن مجید میں انبیاء سے بھی عہد لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے اس نے میثاق لیا، وہ بھی عہد اس نے انبیاء علیہم السلام سے لیا، اور یہ کہہ کر لیا کہ جب تمہیں ہم کتاب دیں، جب ہم تمہیں حکمت دیں اور تمہارے پاس وہ رسول آ جائے کہ جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آنا۔ تو یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ نبی معاذ اللہ کافر تھے کہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یقیناً ہمارے مسلمان بہت جلدی کرتے ہیں کہ جناب فلانا ایمان اس وقت لائے، وہ ایمان اس وقت لائے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کو بھی دیکھیں تو پروردگار عالم خود ان سے تقاضا کر رہا ہے کہ جب وہ نبی تمہارے درمیان میں آ جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ تو اب اگر ان کی دعوت پر لبیک کہتی ہوئی خدیجہ نظر آ رہی ہوں، ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مولا علی نظر آ رہے ہوں، تو ان میں ایمان لانا اس معنی میں نہیں ہوگا کہ پہلے مسلمان نہیں تھے اب ایمان لا رہے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہوگا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے، آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اب آپ کی شریعت کا کلمہ پڑھ رہے۔ درود بر محمد وا۔ نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، تو جیسے انبیاء علیہم السلام سے مدد کا وعدہ لیا جا رہا، تو یہاں پر ناصران نبی اپنی نصرت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی مدد کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جو پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام سے پہلے ہی لے رکھا ہے۔ بس اسی عہد کا پاس بہت سے مومنین نے رکھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بہت سے مرد ایسے کہ جنہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اور یقیناً بہت سے شخصیات ایسی ہیں کہ جو اپنے اس عہد پر قائم و دائم ہیں اور اس مشن پر ہیں جو پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی
انداز سے اسی مشن کی علمبردار شخصیت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہمیں نظر آئی۔ عہد وہی ہے، عہد وہی الست بربکم کا عہد ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس عالم میں پست میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اپنے اس عہد کو بھول گئے۔ یاد رکھا تو انبیاء نے یاد رکھا، یاد رکھا تو آل رسول نے اسے یاد رکھا، یاد رکھا تو اسی نہضت کو آگے بڑھاتی ہوئی بی بی زینب نے اس عہد کو یاد رکھا جو اللہ نے ان سے کیا، اور اس راہ میں جس قربانی کو بھی دینے کی منزل آئی آپ نے دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے قریبی رشتہ داروں کو، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹوں کو، اس کے رشتہ داروں کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا جائے اور اس انداز سے انہیں بے گورو کفن کربلا کی سرزمین پر چھوڑ دیا جائے تو کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، ایک مقالہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر جو سائیکیٹرسٹ ماہر نفسیات یہ لکھتا ہے کہ 3 مواقع ایسے کہ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک موقع آ جائے تو کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اور پہلا موقع یہ کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو آگ کو دیکھ کر کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا موقع یہ کہ اگر شدید زلزلہ آیا ہوا ہو تو کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا موقع یہ کہ اگر نظر کے سامنے کسی چاہنے والے کی میت پڑی ہوئی ہو تو اس میت کو دیکھ کر کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت ہے کہ یقیناً وہ اپنے اس جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ اب آ جائیے کربلا، نہ فقط یہ کہ آگ ہے، نہ فقط یہ کہ زلزلہ ہے، نہ فقط یہ کہ نظروں کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں کتنے 18 بنی ہاشم کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کس انداز سے پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ہو جائے اس میں کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اوسان خطا نہیں ہو رہے تو آل رسول کے اوسان خطا نہیں ہو رہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوسان خطا نہیں ہو رہے۔ یہ وہ نہضت اسلامی ہے، یہ وہ کردار زینبی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی وہ تحریک جو اپنے پہلے مرحلے میں داخل ہو گئی اور اپنے پہلے مرحلے کے اتمام تک پہنچ گئی، یہ کردار زینبی ہے جس نے اسی تحریک کو دوسرے مرحلے میں داخل کیا اور اس تحریک کو کہاں تک پہنچایا؟ اس 61 ہجری سے نکال کر آج 1446 ہجری میں بھی وہی تحریک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ اگر اس عنوان سے دیکھیے تو دنیا میں جہاں پر بھی مقاومتی تحریکیں اس وقت بلند ہیں تو اس میں یہ مقاومت کی توانائی، یہ روشنی یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہی کی شخصیت کا اثر ہے، انہی کا کردار ہے کہ وہاں سے ہم یہ توانائی لے رہے ہیں۔ اسی عہد کو پورا کرتے ہوئے بی بی زینب کی قدموں میں لرزہ نہیں آیا اور اس وقت بھی آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کردار جو شہادت سے پہلے حضرت عباس ادا کر رہے، جو شہادت سے پہلے مسلم بن اوسج ادا کر رہے، جو حبیب ابن مظاہر کردار ادا کر رہے، اصحاب حسینی جو کردار ادا کر رہے، جو علی اکبر کردار ادا کر رہے۔ آیات حق کی چھاؤں میں عطرت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر بطول تھی۔ تو بی بی زینب کی شخصیت کے اندر ہمیں کبھی علی نظر آتے ہیں، کبھی بطول نظر آتی ہیں، اور کہاں کہاں پر اگر خیموں کی محافظت کا معاملہ ہو تو پہرے پر کھڑی زینب نظر آ رہی، اگر بچوں کو جمع کرنے کا معاملہ ہو تو سربراہی اور رہبری زینب کرتی ہوئی نظر آ رہی، اگر سید سجاد کو محافظت کا معاملہ ہو تو وقت کے امام کی محافظت کرتی ہوئی شخصیت ہمیں بی بی زینب کی نظر آ رہی۔ یہ وہ نہضت زینبی ہے کہ جس کا حوصلہ کربلا کے شعلوں کو دیکھ کر پست نہ ہوا۔ یقیناً آسمان خون رویا، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن بی بی زینب کے قدموں میں لرزہ نہیں آیا. بس عزیز، اسی لیے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے میں آؤں گا کچھ نکات کی طرف، لیکن جس آیت سے میں نے بات کو شروع کیا، یہ آیت سورہ روم کی آیت ہے، 10ویں نمبر کی آیت ہے، جو کہ اپنی گزشتہ 9 آیات کا نچوڑ ہے. اور وہ بی بی زینب جو وقت کے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استقامت کا نمونہ بن کر کھڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، چادریں لوٹی جا چکی ہیں. یاد رکھیے یہ زینب وہ ہیں، یہ باتیں ہم مصائب میں سنتے ہیں نا، تو اس لیے ہم غور نہیں کرتے، لیکن بہرحال آج میں اپنے آپ پر بہت ضبط کر یہ باتیں یہاں پر بیان کر رہا کہ بی بی زینب وہ زینب ہیں کہ جو کل جب زلزلہ تھا، جب آگ تھی، جب پیاروں کی میتیں سامنے تھیں، تو بھی آپ کے اوسان اپنی جگہ موجود ہیں کہ امام زمان سے اتنا مربوط ہیں کہ آ کر مسئلہ پوچھ رہی ہیں تو یہی پوچھ رہی کہ کیا کریں بتاؤ، جل کر مر جائیں یا باہر خیموں سے باہر چلے جائیں. وہ زینب کے جنہیں جل کے مرنا گوارا، لیکن بے چادر گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں ہے. سمجھ میں آیا بی بی زینب کی چادر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زینب کے جسے بے پردہ باہر جانا گوارا نہیں ہے، جل کر مرنا گوارا ہے، وہی زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور یہ شرابی کے دربار میں موجود بے مخنہ و چادر. سمجھیے ایک ایک لمحہ گویا جل کے مرنا آسان ہوگا، لیکن زینب کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا جل کر مرنے سے زیادہ سخت تھا. اس موقع کے اوپر ظالم کی نظروں میں نگاہیں ڈال کر اگر کوئی یہ آیت پڑھ رہا ہو کہ برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا، یعنی یہ بے حرمتی جو تو کر رہا ہے آل رسول کی، یہ آل رسول کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ آیات قرآنی ہے جس کی تو بے حرمتی کر رہا ہے. یہ جو تو مذاق اڑا رہا ہے، یہ تو آیات قرآنی کا مذاق اڑا رہا ہے، نہ کہ تو فقط اور فقط رسول اللہ کی آل کا مذاق اڑا رہا. آیت بھی پڑھی تو وہی پڑھی کہ یہ جو تو نے ہمیں رسیوں میں جکڑ کر کھڑا کیا ہے، یقیناً تو نے اپنے لیے برا کیا ہے، ہمارے لیے ہمیں تو پروردگار عالم نے ہم نے جو قربانی اس کی راہ میں پیش کی اس نے قبول کی ہے. یہ بی بی زینب اعلان کر رہی ہیں اپنی تحریک کی کامیابی کی کہ ہم وہ ہیں کہ جو قتل ہو کر بھی سرخرو ہوئے ہیں، تو وہ ہے کہ جو قاتل بن کر تو ذلیل و رسوا ہوا ہے. پس عزیزوں، اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ یہاں معاملات کچھ اور بھی تھے جس کو میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں، اس اعتبار سے جب ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ بڑی بیٹی کہ جس کا یوم ولادت ابھی گزرا، ایک روایت کے مطابق 5 جمادی الاول مدینہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کا اسم گرامی رکھنے کی جب منزل آئی تو روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ اس وقت مدینہ میں موجود نہ تھے، تو جناب امیر سے کہا گیا کہ بچی کا نام تجویز کیجیے. تو میرے مولا نے اپنے مولا کا انتظار کیا کہ رسول اللہ کو آ لینے دو، وہی اس بچی کا نام جو ہے وہ تجویز فرمائیں گے. ایک دن کے بعد رسول اللہ یا 2 دن کے بعد رسول اللہ مدینہ میں وارد ہوئے، اور جب آپ کو معلوم چلا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد چہرہ اقدس کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زینب ہے، زینب اپنے باپ کی زینت ہے، یعنی یہ وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے. یہاں میں روک کر اپنے تمام سامعین کو ایک جملہ کہوں گا، چوتھے امام کا وہ قول یاد ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے
باعث ننگو آر نہ بنو۔ یہ چوتھے امام یہ جملہ فرما رہے ہیں، یہ اپنے چاہنے والوں سے یہ حکم دے رہے ہیں انہیں کہ کونو صیغہ امر ہے، ہو ہمارے لیے، بن جاؤ ہمارے لیے زینت۔ یعنی اب میں لفظ بدل کر آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھوں، گویا زمانے کا امام اپنے ناصروں سے کہہ رہا کونو لنا زینت، ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔ تو اگر زینت اور امام زمان کو اس انداز سے جوڑ دیجئے، جناب امیر کون ہیں؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور وہ جو اس امت کے باپ ہیں یہ زینب ان ابوا کے لیے زینت قرار پا رہی۔ درود بر محمد واہ۔ ابوا وہ ہیں، یہ امت کے دو باپ وہ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ امت بھی نہ ہوتی، اور زینب وہ ہیں جو ان ابوا کے لیے زینت قرار پا رہی، زینب اپنے باپ کی زینت۔ بس عزیزوں، آپ کے القابات میں سے عالمہ غیر معلمہ، خدا کی قسم اگر کوئی اور لقب ہم تک نہ پہنچتا، یہ ایک لقب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت کے لیے کافی ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کیا مطلب؟ ایسی عالمہ کہ جس کو کسی نے تعلیم نہ دی ہو۔ غیر معلمہ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ کسی نے تعلیم نہ دی ہو، تو جب کسی نے تعلیم نہیں دی تو کس نے تعلیم دی؟ یعنی جس عصمت کی آغوش میں ہیں وہیں سے تعلیم لے رہی ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو وحی سے تعلیم لے رہا اور یہ زینب کو تعلیم دے رہا۔ کسی عام شخص نے، کسی غیر معصوم نے انہیں تعلیم نہیں دی، تعلیم اسی نے دی ہے جس کو خدا کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں وہ بھی سکھا دیا جو تم نہیں سیکھ سکتے تھے، اس نے بی بی زینب کی تعلیم دی۔ تو بس بی بی زینب کی اگر اساتذ کو دیکھیں تو رسول خدا نظر آ رہے ہیں، مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ نہ قرار پائیں تو اور کیا قرار پائیں؟ اس کے علاوہ صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، حسین کے مشن میں شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء۔ آٹھویں امام کے لیے کہتے ہیں نا الرضا، تو یہاں پر آپ کا لقب بھی ہے راضیہ، بی بی زہرا کا لقب بھی ہے راضیہ۔ اسی کی تصویر بن کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ وہ خاتون کہ جو نہ فقط یہ کہ خواتین کے لیے نمونہ، بلکہ ان کا کردار اگر تحریک کے عنوان سے دیکھیں تو ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر ذمہ دار کے لیے آپ کا کردار نمونہ عمل قرار پائے گا۔ فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو، حق گوئی دیکھنی ہو، تسلیم و رضا دیکھنا ہو، صبر و استقامت دیکھنا ہو، تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ یہاں آپ کی عمر مبارک تقریباً 5 سال یا ایک روایات میں 7 سال کے قریب پہنچتی ہے، تو اپنے نانا کی وفات ملاحظہ فرماتی ہیں۔ تقریباً 7 سال کی بچی، یہ ہمارے یہاں کی 7 سال کی بچی نہیں ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی 7 سال کی بچی ہے۔ اس معاملے میں محدثہ بھی ہیں، یعنی روایات نقل کر رہی ہیں اپنے نانا سے، اپنے بابا سے، اس انداز سے کہ یہ فرمایا رسول اللہ نے، یوں فرمایا رسول اللہ نے۔ جلیل القدر شخصیت مسلمانوں کی کتابوں میں اس انداز سے بھی نظر آئی۔ بس عزیزوں، تقریباً رسول اللہ کے 95 یا 75 دن کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھرانے میں، اپنے گھر میں موجود جو حجت خدا ہے اس کی مدد اور نصرت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ وقت کم ہے، اشارہ کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی آخری وقت نزدیک آیا تھا،
تو بی بی زینب کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس روایت کو سنیے کہ بی بی زینب کو ہی اشارے سے اپنے قریب بلاتی ہیں اور کچھ وصیتیں فرماتی ہیں، جبکہ گھر میں حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، لیکن بی بی زینب کی شخصیت کو ذرا ملاحظہ رکھیے، اور اس کے بعد بلا کر کچھ وصیتیں فرماتی ہیں۔ ایک بکسہ ہے، ایک صندوق ہے، اس کو آپ کے حوالے کرتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا اس صندوق کو کھولو۔ تو جب صندوق کھلتا ہے تو اس میں سے کفن برآمد ہوتا ہے۔ روایات ذرا طویل ہے، میں طویل روایت نہیں پڑھ سکوں گا، کچھ تبرکات برآمد ہوتے ہیں اور یہ بی بی زینب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی اس امانت داری کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا کہ بی بی زہرا بھی جانتی ہیں کہ اگر میری کوئی شریک قرار پا سکتی ہے تو وہ یہ ثانیہ زہرا ہی ہے کہ زہرا تو نہیں ہوگی لیکن کوئی ہوگی جو زہرا جیسی ہوگی، اور اپنے وقت کی حجت کی مدد اور نصرت ویسے ہی کرے گی جیسا کہ بی بی زہرا نے رسول اللہ کی مدد اور نصرت کی۔ اس اعتبار سے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار تحفظ اسلام میں ہمیں مثالی کردار نظر آتا ہے۔ حضرت زینب وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ نے اسلام کی خاطر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بہت سے مظالم برداشت کیے، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی کربلا کے اس تپتے صحرا میں بی بی زینب کی وہ لازوال قربانی یقیناً صدیوں یاد رکھی گئی ہے اور تا قیام قیامت یاد رکھی جاتی رہے گی۔ اس زمین میں جب ہم نے عاشور کے خاص اس کربلا کے میدان میں بی بی زینب کے کردار کو دیکھا تو عصر عاشور کے بعد حضرت زینب کے لیے جو مشکل ترین مہم ترین کام تھا وہ پیغام حسینی کے اہداف کو امت تک پہنچانا تھا۔ یاد رکھیے گا، یعنی بی بی زینب کی تحریک کا ایک نکاتی ایجنڈا وہ پیغام حسینی کو عوام الناس تک پہنچانا تھا۔ یہ نہضت زینبی ہے، یہ عزم زینبی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے کہ کربلا فقط رسم نہیں ہے، کربلا فقط بزم نہیں ہے، بلکہ کربلا عزم ہے، کربلا رزم ہے، رزم حسینی ہے، عزم زینبی ہے۔ جو لوگ کربلا کو فقط رسومات تک محدود کرتے ہیں، منت مان لی، منت چڑھا لی، آج فلاں امام بارگاہ، آج فلاں امام بارگاہ، کس لیے وہاں منت اٹھائی تھی، یہاں منت بڑھائی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے کربلا فقط منت اور مرادوں کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ جیسے کوئی ATM مشین ہوتی ہے کہ اس میں سے فقط کیش نکلتا ہے، تو کربلا بھی ایک ایسی مشین ہے جہاں سے کاروبار میں برکت نکل آتی ہے، اولاد نکل آتی ہے، جہاں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جہاں گودیں ہری ہو جاتی ہیں، اور اس کی بہت ساری چیزیں جو کربلا سے منت و مرادوں سے مل جاتی ہیں، جو یقیناً مل جاتی ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ قرآن کریم سے فقط اور فقط یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے، مجھے بڑا پرانا دمہ ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور دمہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا، لیکن اللہ نے قرآن جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ یہ کسی حکیم کا مطلب نہیں ہے، یہ کوئی حکیم کا نسخہ نہیں ہے کہ اس سے پرانا دمہ ٹھیک ہو جائے، اگرچہ دمہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری یہاں کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہاری باطنی بیماریوں سے شفا کرے گا، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں پروردگار عالم تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں نے کربلا سے فقط رسومات کو لے لیا، فقط چند فوائد کو لے لیا، وہ اپنی مرادوں کو پہنچ گئے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نہضت کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک نکاتی ایجنڈا یہ نظر آتا ہے کہ اپنے امام زمان کی تحریک کو زندہ رکھنا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا، یہ عزم زینبی ہے، چاہے اس راہ میں بیٹے قربان کرنے پڑیں، بس یہ فرق ہے۔ میں رسم سے بیٹے مانگ لوں گا، لیکن جب عزم زینبی کو دیکھوں گا تو وہ بیٹے قربان کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں اپنے کاروبار میں برکت مانگ لوں گا، لیکن میں اگر اس انداز سے کربلا والوں پر
نظر کروں گا تو مجھے یقیناً بہت سے لوگ اس انداز سے نظر آئیں گے کہ جن کا ویل اسٹیبلش کاروبار ہے اور اس کے باوجود اپنے کاروبار کو ختم کر کے سید الشہداء سے مل گئے کہ یہی ہماری جنت ہے، یہی ہمارا مقام ہے۔ کربلا والوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر کربلا والوں کی ماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو جب روتا ہوا دیکھتی ہیں بیٹھے ہوئے تو یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، بلکہ قاسم کو دیکھ کر ان کی والدہ یہ سوال کرتی ہیں تم ابھی تک زندہ ہو، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تو وہ بچہ روتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ والدہ گرامی کئی مرتبہ جا چکا ہوں، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ اپنے بچوں کو وقت کے امام کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ایک بہرحال میں نے صرف اشارہ کیا کہ فرق کہاں کہاں نظر آ رہا۔ تو اس اعتبار سے بی بی زینب کا مشن یہی ہے کہ اپنے بھائی کے نہیں، امام زمان کے اس قیام کے اہداف کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ شہداء کا خون ضائع نہ جائے۔ ایک بہت بڑی فلاسفر ہیں، علوم القرآن کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، بنت شاطی، نام تو عائشہ عبد الرحمن ہے، ایجپٹ میں پیدا ہوئیں اور تقریباً علوم القرآن پر بڑی گہری نظر رکھتی ہوئی کچھ تفاسیر بھی ان کی طرف سے موجود ہیں، ایک تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، ریسرچر ہیں، لٹریچر کی پروفیسر ہیں قاہرہ یونیورسٹی میں۔ انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ لکھی، میرے مکتب سے ان کا تعلق نہیں، اور وہ فقط ایک جملے میں بی بی زینب کی پوری تحریک کو سمو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حضرت زینب نے واقع کربلا کے اثرات کو ابدیت بخشی ہے۔ اس ایک جملے میں انہوں نے پوری نہضت زینبی کو سمیٹ دیا، ابدیت، دوام بخش دیا، یعنی کہ کربلا جو ایک دن کا واقعہ کیا صبح سے شروع ہوا عصر عاشور پہ ختم ہو گیا، اگر بی بی زینب کے کردار کو ایک طرف کر دو تو معلوم بھی نہیں چلے گا جنگل میں کیا ہوا، تو معلوم بھی نہیں چلے گا یہ کون ہے جنہوں نے شام کے دربار کو ہلا دیا، یہ کون ہے جس نے ابن زیاد کے دربار کو کوفہ میں ہلا دیا۔ یہ نہضت زینبی ہی ہے جس نے اس انداز سے کربلا کو دوام بخشا ہے۔ آپ نے وہ خطبے ارشاد فرمائے کہ جس سے دجال کے دجل کو ختم کر دیا، بچوں کو سمجھانے کے لیے دجال دجل سے ہے، دجل دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، دجل دھوکہ، دجال دھوکہ دینے والا، دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ یہ تمہارے وقت کا میڈیا دجال ہے، بہت دھوکہ دیتا ہے، ہوتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے۔ یہ تمہارے حکمران جو مختلف چینلز پہ تمہیں بیٹھے نظر آتے ہیں، آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروگرام ختم ہونے کے بعد ہاتھ ملا کر ایک طرف چلے جاتے ہیں ہنستے ہوئے کہ دیکھو کتنی عوام کو ہم نے اس طریقے سے بیوقوف بنا دیا۔ اگر ان کی بیوقوفیاں یوں اس انداز سے بناتے رہتے ہیں ان کی کرسی سلامت رہتی ہے، پوری حکومت دجل پر چلتی ہے۔ دجال یعنی کہ کیا؟ بہت دھوکہ دینے والا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے، وہ شام ہے کہ جہاں پر جب جناب امیر کے قتل کی خبر پہنچی تھی تو پوچھنے والا پوچھ رہا کہ علی کو مسجد میں قتل کیا؟ علی اور مسجد، کیا علی مسجد جاتے تھے؟ جہاں دجل کا عالم یہ ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کا تعارف ایسا پیش کیا گیا ہو کہ معاذ اللہ خاکم بادہن کہ علی ایک ڈاکو کا نام ہے، علی جو ہے وہ مسجد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول کے اندر اگر بی بی زینب وہاں جا کر اہل بیت کا تعارف پیش کر رہی ہو، دجال کے دجل کو ختم کر رہی ہو، یزید کی حکومت جو قائم ہی دجل کے اوپر ہے، اگر اس دجل کو ختم کر رہی ہو تو یزید کا تخت لرز نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بی بی، یہ ہے نہضت زینبی۔ تو یاد رکھیے نہضت زینبی کا مطلب یہی ہے کہ اگر یزید کا تخت لرز رہا ہے تو سمجھ جاؤ جو نہضت ہے وہ نہضت زینبی ہے۔ لیکن یہ تمہاری تحریک کیسی تحریک ہے جس سے باطل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تمہیں کہ ہاں آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر اپنا جلوس نکالو، ادھر اپنا فلاں کام کرو، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے۔
اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ اگر تم وہاں پر جلوس نکال لو تو تم خوش ہو رہے ہو کہ دیکھو کتنا بڑا جلوس نکل رہا، لیکن پیچھے موجود اسرائیل ہے، پیچھے موجود وہی امریکہ ہے، وہی اپنے ناپاک سازشیں کرنے والا ہے، لیکن تم خوش ہو کہ نہیں میرا تو مجلس تو ہو گئی میری۔ یہ تمہاری مجلس کیسی ہے جس سے یزید کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب تمہیں ریکنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر فقط کوئی رسم باقی رہ گئی ہے، عزم زینبی رخصت ہو گیا ہے۔ اگر عزم زینبی ہوتا تو وقت کا یزید اس وقت لرزہ انگشت بدنداں ہوتا، وہ تم سے خائف ہوتا، وہ تم سے خوف زدہ ہوتا۔ پس عزیزوں، تو حضرت زینب کے شعلہ ور خطبوں کو جن کو طبرسی نے، علی ابن طاووس نے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے، عبداللہ بحرانی نے، خاص سید محسن امین عاملی اور احمد علی شبلی نے اپنی کتب کے اندر جگہ دی ہے، دیگر محدثین نے اور مؤرخین نے اپنی کتب کے اندر بھی زینب کے ان خطبوں کو لکھا۔ پہلا خطبہ کوفے میں دیتی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کل مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، مسلم تنہا ہو گئے۔ نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ نہضت جو اپنے ایک اتمام تک پہنچنی تھی نہ پہنچی اس انداز سے، اور مسلم کو دارالعمارہ پہ لٹکا دیا گیا۔ کن کی وجہ سے؟ کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا نا۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے میں آیا تو وہی ساتھ چھوڑنے والے تھے اور اب رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ بی بی زینب نے ان کی طرف نظر کی اور اس انداز سے کہا خاموش ہو جاؤ، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے، حزیم بن بشیر یہ روایت کر رہا کہ جب وہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، بی بی زینب نے اس جلال کے عالم میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ ایسی خاموشی ہو گئی کہ لوگ جانوروں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، یہاں تک کہ اونٹ کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹی کی آواز بھی بند ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے علی کی بیٹی۔ اس جلال کے عالم میں کہا خاموش، تو ایسی خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد ایک طویل خطبہ دیا، ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہتی ہیں کہ راوی کہتا ہے خدا کی قسم اس دن تک کسی خاتون کو اس عفت و حیا کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا خطبہ دیا جیسا جناب امیر خطبہ دے رہے ہوں۔ اسی لہجے میں کہتی ہیں سب تعریفیں خداوند متعال کے لیے، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد پر اور ان کی طیب و طاہر نیک و پاک و پاکیزہ اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہو خواں فغاں کبھی بند نہ ہو۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر۔ یہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وگرنہ اہل کوفہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے۔ یہ ان سے، کیونکہ سامنے وہ لوگ ہیں جو کل ساتھ چھوڑ چکے تھے، تو ان سے کہہ رہی ہیں اے اہل کوفہ کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شنیعہ کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑیں، زمین شگافتہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پنہائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے آسمان، اس قدر بڑے مصیبت کے اندر تم نے آل رسول کو مبتلا کیا کہ آسمان بھی خون برسانے لگا۔ 40 روز تک روایت موجود ہے کہ آسمان نے خون برسایا ہے۔ بس عزیزوں، یہ خطبہ ایسا کہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد توابین کا ایک گروہ نکلتا ہے اور وہ بھی اس راہ کے اندر شہادت سے ہمکنار ہوتا۔ اگرچہ اس شہادت کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، لیکن یہ جو ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، یہ خطبہ تا قیامت سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے نہضت زینبی، نہ کہ خود اپنی توانائی کو کم کر رہی، بلکہ جہاں سے گزر رہی ہیں وہاں پر احساس ندامت بھی بڑھ رہا ہے، احساس مقاومت، یعنی اپنے تحریک کو، اسلام کی سربلندی کے لیے
اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنے کے جذبے کو بی بی زینب کا خطبہ بڑھاتا ہوا نظر آ رہا۔ شام کے خطبے کی مثال لے لیجئے، جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اسی آیت کو پڑھ کر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ تو سوال ہوگا نا، وہ آل کون سی ہے جس پر آپ درود بھیج رہی ہیں؟ تو پتہ چلا وہ وہی تو آل ہے جو اس وقت رسیوں میں جکڑی ہوئی اس ملعون کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ آل رسول پر جگہ جگہ درود بھیج کر بتا رہی ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو آل رسول کو رسیوں میں جکڑے ہوئے اس انداز سے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ برا ہو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور فرماتی ہیں اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں میں جکڑ لیا ہے اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہو گیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و شوکت حاصل ہو گیا ہے؟ یہ سوالات بی بی چپتے ہوئے سوال کر رہی ہیں، کس لیے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ بیان کر رہی ہیں کہ جسے تو عزت سمجھ رہا ہے اصلاً بدترین ذلت ہے جو تیرے حصے میں آئی ہے، اور جسے تو ذلت سمجھ رہا ہے بخدا وہ ذلت نہیں، وہ تو عزت ہے جو اللہ ہمارے رسول کو دے رہا ہے۔ اسی لیے کہتی ہیں وہاں پر جب یہ ملعون، ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے یہ آیت پڑھی اور دوسری روایت ہے کہ یہاں قوی روایت یہ ہے کہ ابن زیاد نے یہ والی آیت اس انداز سے دیکھ کر پڑھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو بی بی نے ٹوک دیا کہ قرآن کی آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر، یعنی کہ خدا کی قسم عزت تو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ذلت تجھے عطا کی ہے، تیرے حصے میں ذلت آئی ہے، تو ہمیں قتل کر کے ذلیل ہو گیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، گھوڑے تو دوڑے لاشے شبیر پر مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے، آباد القما پہ ہے بستی شہید کی، خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی۔ یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نہضت کہ جو طاغوت کو ناکو چنے چبوا رہی ہیں، اس مغرور کے اس غرور کو ناک رگڑ رہی ہیں بی بی زینب شام کے خطبے میں۔ نکات بہت ہیں، میں اس کو مختصر کر رہا، مختلف جگہوں پر ایک اور جملہ آپ کی ہدیہ کروں گا کہ بی بی زینب کی نہضت کا ایک نکاتی ایجنڈا امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانا، تو اس ظالم کے دربار میں کہتی ہیں کہ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ ان جملوں میں بی بی یہ فرما رہی کہ گویا خلافت اور رہبری ہم اہل بیت کا حق ہے جو تو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہمارے مقابلے پر جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا غاصب ہوگا، اہل بیت علیہم السلام کے حق کو غصب کر کر بیٹھا ہوگا، اس لیے کہ اس کے حقدار تو ہم اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ حدیث ثقلین اس بات پر شاہد ہے، اعلان غدیر اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اللہ نے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، بتاؤ اگر تمہارا رہبر ہونا چاہیے تو وہ ان کی عطرت سے ہٹ کر کوئی ہونا چاہیے۔ بی بی زینب نے اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک کوئی طاغوت یہ خام خیالی میں نہ رہے کہ رہبری کا حق اس کا ہے۔ بی بی زینب نے اس دربار میں بیان کر دیا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جسے خدا نے رہبری کے لیے چنا ہے۔ یہ نہضت زینبی ہے۔ بس اس ایک نکاتی ایجنڈے پر اگر قائم رہتے ہیں، آپ کے اور میرے امام اس وقت پردہ غیب میں ہیں، بتاؤ نہضت زینبی کیا کہتی ہے؟ نہضت زینبی، بہت توجہ، کاش میرے پاس وقت اور ہوتا تو اس کو میں مزید آگے بیان کرتا۔
لیکن میں اس کو مختصر کر دوں اس بات پر، کیونکہ خطبہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن اس خطبے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک واقعہ نقل کروں گا، لیکن ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. توجہ، بہت توجہ. آیت اللہ مرعشی نجفی نام سنا ہے؟ قم میں جائیے، ان کی ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے. تو بھائیوں نہ کہیے گا کہ لائبریرین تھے، نہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، عارف تھے. سامرہ سے بلد آ رہے تھے سید محمد کے یہاں. آج بھی آپ جاتے ہیں تو وہ علاقہ ذرا عجیب ہے، ڈسٹرب ایریا ہے تھوڑا، اہل بیت کے چاہنے والے ذرا کم ہیں، شیعہ کم ہیں اس علاقے میں. تو آیت اللہ مرعشی نجفی جس وقت پیادہ آ رہے تھے تو اس وقت تو اور بھی تھوڑا سنسان علاقہ تھا. راستہ بھٹک گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے. آج کل کا ماحول تو نہیں کہ موقف لگے ہوئے ہوں، اور خیر اس راستے پہ آج بھی اتنے موقف نہیں ہیں، تو اس زمانے میں تو اور بھی نہیں. پانی ختم ہو گیا پاس، پیاس کا غلبہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت آ گئی کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، قریب تھا کہ انتقال ہو جائے. کیا دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے میرے پاس، پانی پلایا اس نے مجھے. جب میں نے پانی پیا تو میری نظروں میں، میری نگاہوں میں روشنی گویا واپس لوٹ آئی. میں نے ایک جملہ کہا، عارف تھے. بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا کون تھا. لیکن آیت اللہ مرعشی نجفی بس ایک نظر دیکھی، قدموں میں گر گئے، کوئی دوسری بات نہیں کی. کہا مولا مجھے نصیحت کیجئے. سمجھ گئے آنے والا کون ہے؟ امام علیہ السلام نے 8 نصیحتیں کیں. ان 8 نصیحتوں میں سے 8ویں نصیحت کیا تھی؟ کہا شام کے دربار میں زینب بنت علی کے خطبے کو حفظ کرو. کیا تعلق ہے بی بی زینب کے خطبے کا امام زمانہ سے؟ توجہ ہے. 61 ہجری میں شام کے دربار میں بتاؤ وقت کا امام موجود تھا یا نہیں تھا؟ سید سجاد امام تھے، دربار میں موجود تھے. کتنے لوگ جانتے تھے کہ وقت کا امام بھی کوئی ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اس وقت دربار میں موجود ہے؟ نہیں جانتے تھے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ امام غیب میں تھے. تو اب ان کو اپنا تعارف پیش کرنا ہے. اب بتاؤ بی بی زینب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ماحول ایسا ہو گیا کہ امام سامنے آئے اور کہا کہ اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے تختے پر جاؤں، اور پھر جا کر اپنا تعارف پیش کیا. ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأته بحسب ونس. تو یہ موقع کس نے فراہم کیا امام کو اپنا تعارف پیش کرنے کے لیے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا. تو گویا اشارہ مل رہا کہ اگر اپنے امام زمانہ کو اگر ظہور کے لیے زمینہ سازی کرتی ہوئی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ نہ ہوتا تو اس انداز سے میرا مولا خطاب نہ کر پاتا. اور اس خطاب کے بعد یزید کا تخت ہل کر رہ گیا، مجبور ہو گیا ان کو چھوڑنے کے لیے. تائب نہیں ہوا تھا، مجبور ہو گیا تھا. اس شام میں جہاں اہل بیت کا تعارف کیا پیش کیا گیا تھا، آج اس انداز سے تعارف ہوا کہ دجال کا دجل کٹ کے رہ گیا. کس کی مرہون منت؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اس نہضت کے مرہون منت. یعنی اپنے امام زمانہ سے جڑے رہ کر ان کے ظہور کے لیے ہر وہ کام کرنا کہ جس سے ان کے ظہور کی زمینہ سازی ہوتی ہو، نہضت زینبی ہے. 1446 ہجری میں آج میرے اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے امام زمان کے ظہور کے لیے تم جو کام انجام کو دو گے وہ وہی نہضت زینبی ہوگی جس پر تم امر علامت کر رہے ہوگے. اگر اپنے امام زمان کے مقصد کا دفاع کر رہے ہوگے تو وہ وہی نہضت زینبی ہے جو وہ اپنے وقت کے زمانے کے امام کا دفاع کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھیں. پس عزیزوں مختصر کرو، بالکل اسی انداز سے جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تو عورتوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. علی ابن الحسین مریض ہیں،
لیکن جب اپنے وقت کے امام، میں پھر کہوں گا، بابا مقاتل میں لکھا ہے، تاریخ کہتی ہے بابا کی آواز آ رہی تھی، نہ ان کے وقت کے امام بلا رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، تو یہاں سے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے جا رہے، تو بتاؤ ان کو محافظت کون کر رہی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وقت کے امام کی محافظت کرتی ہوئی۔ وقت نہیں ہے کہ بیان کروں دو مقامات کے اوپر، اور ظالم نے چاہا کہ ان کو قتل کر دے، بی بی زینب نے خود کو سید سجاد پر گرا دیا کہ پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد ان کو قتل کرنا، لیکن بہرحال اس انداز سے سید سجاد کی جان کو 2 سے 3 مقامات کے اوپر بی بی زینب نے اس انداز سے بچایا ہے، اپنے وقت کے امام کی اس انداز سے نصرت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ بس امام سجاد کو دلاسا دیتی ہوئی بھی بی بی زینب ہی نظر آتی ہیں کہ جب وہ اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے، ایک عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے، رو نہیں رہے لیکن قریب تھا کہ روح پرواز کیا جائے، تو بی بی زینب سامنے آ کر کہتی ہیں کہ آپ ہمارے اجداد کا، میرے بابا کا آپ سے عہد ہے، وعدہ کیا ہے انہوں نے، یہاں قبریں بنیں گی، یہاں کچھ لوگ آئیں گے اور یہاں قبریں بنائیں گے، مزار تعمیر ہوں گے، انہوں نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ان قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، قیامت تک ان مقامات مقدسہ پر جو لوگ جا رہے ہیں یہ ان کے اجداد کا بی بی زینب سے عہد ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے اور وہ جو تمہاری نہضت ہے اس سے توانائی لیتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ظالم کو خوف تھا ان کچی قبروں سے، متوکل ان کچی قبروں کو مٹانا چاہتا تھا، اس کے بیل اس قبر پر نہیں جا پا رہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ان قبروں سے؟ مسئلہ قبروں سے نہیں تھا، مسئلہ اس تحریک سے تھا کہ جب ان کے چاہنے والے ان قبروں پر آتے ہیں تو عزم زینبی کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں، وہ خائف ہے اس عزم زینبی سے۔ تو جہاں باطل کے پیر لرزتے ہوں اس کو عزم زینبی کہتے ہیں۔ بس عظیم، آپ کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ آپ پر عظیم ذمہ داریاں ہیں، اور وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب آپ نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ جوڑ جوڑ الگ ہو چکا ہے، لاشیں پہ پامال ہو چکے ہیں، وہاں سے لے کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ، اور تقریباً 1 سال یا دوسری روایت کو لے لیں تو 2 سال کربلا کی مبلغ بن کر نہضت زینبی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ پارا چنار کے مومنین ہو، جہاں جہاں بھی حسینیت اس وقت ظالم کی نظروں میں نظریں ڈالے ہوئے گاڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیروں کی استقامت زینب کی نہضت کے مرہون منت ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عزم زینبی ہے، ایک ایسی قوت ہے جو عطا کرتی ہے کہ جو کبھی بھی اس مقاومت کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ شہادتیں اس بات کی گواہی ہیں کہ دشمن کے پاس آپ کے نظریے کا جواب نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ٹیبل ٹاک کرتا، اگر ہوتا تو وہ تمہیں کوئی نظریہ دیتا، اگر یہ نظریہ صحیح نہیں ہے تو کوئی صحیح نظریہ دیتا، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے اسی لیے دہشت گردی کا راستہ اپناتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی عورتوں کو مارتا ہے، کبھی ہسپتالوں پر بم گراتا ہے، کبھی اسکولوں پر بم گراتا ہے، یہ اس کی شکست ہے۔ زینب علی کی بیٹی آج بھی یزید کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر وہی جملے کہہ رہی ہے جو شام کے دربار میں کہے تھے، نہ تو رہے گا نہ تیرا تخت رہے گا، خدا کی قسم جو کر چکا ہے اور کر لے تو ہماری وہی کو مٹا نہیں سکے گا، ہم آل محمد کے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ آج یہاں قتل ہو کر شہادتیں پیش کر کے یہ تمام کے تمام مجاہدین سرخرو ہیں، اور تم ظلم کر کے تھک رہے ہو، تم ظلم کر کے شکست خوردہ ہو چکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ گفتگو پوری تقریر کو سمیٹ دیں اس نتیجے میں، آپ نے اپنے سیاسی کردار سے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اسلام کی نظر میں جہاد اور سیاسی فعالیت اور کارکردگی صرف مردوں سے مخصوص نہیں ہے، خواتین بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ خواتین بھی اس میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔
اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے دم توڑتے دین کو پھر سے زندگی دے دی۔ اللہ اکبر، اسلام کے تحفظ میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعہ کربلا ہی کا اثر تھا کہ اسلام ایک دفعہ پھر زندہ ہو گیا۔ اسی لیے شاعر بھی کیا خوب کہہ رہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس عزیزو، دعا ہے ہمیں خاص اس شخصیت سے جو ہمیں رزق چاہیے وہ یہی چاہیے کہ وہ عہد جو پروردگار عالم نے آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے لیا، اس شخصیت سے ہم وہ رزق لیں کہ اس عہد پر قائم و دائم رہیں۔ اور جب کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ کوئی نظام نہیں ہے سوائے خدا کے نظام کے۔ خدا کے نظام کے علاوہ اگر کوئی نظام آپ پر مسلط کیا جائے تو یہ ذلت ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ اور یہ وہی جملہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جہاں سید الشہداء نے کہا کہ ان الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وحیحت من الذلہ، کہ اس پکارے جانے والے کے بیٹے نے مجھے دو راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔ ایک راستہ وہی راستہ ہے جو ذلت کا راستہ ہے، یعنی کہ میں اس کے نظام کو قبول کر لوں، اس کے دجل کو قبول کر لوں، اس کی طاغوتیت کو، اس کی استعماریت کو، اس کی جو اسلام دشمن جو قوانین ہیں ان کو قبول کر لوں، یہ ذلت کا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے، چاہے اس کی راہ میں مجھے شہید ہونا پڑے، وہ قتل کا راستہ ہے، وہ شہادت کا راستہ ہے، وہ اصلاً عظمت کا راستہ ہے۔ تو کہا بین الذلۃ والذلہ، تو یقیناً ایک مشکل راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے کہ جہاں پر جان دینی ہے، اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ تو حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ آخری شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کروں۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کی آل کی، آپ کے رفقا کی، آپ کے گھر والوں کی، آل رسول کی فتح، کہ جس سر کو شام والے جھکانا چاہ رہے اس سر کو خود اٹھا کر چل رہے۔ یزید کو حسین کا سر تو ملا لیکن جھکا ہوا نہیں ملا، اٹھا ہوا ہی ملا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے مقاومت کا رزق عنایت فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہے۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔